جو پارا پارا ہو رہی ہے اور مختلف فرقوں میں بٹ رہی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ وہ یہ کہ جس مسئلے پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اسی مسئلے میں ہم اختلاف کر بیٹھے، کیونکہ اسلام پوری دنیا کا مذہب ہے، پوری دنیا میں رہنے والوں کو رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی بھی اسلام کے اندر ایسا فروعی مسئلہ نہیں جس پہ ساری امت اکٹھی ہو سکے۔ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک نماز کے طریقے میں اختلاف رہا، صحابہ کے دور سے لے کر آج تک زکوٰۃ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی اس میں اختلاف رہا، صحابہ کے دور سے لے کر آج تک حج کے کئی مسائل پر اختلاف رہا، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس پہ امت جب تک متفق رہی تب تک یہ عروج پکڑتی رہی، پھر ایک سازش کے تحت اس مسئلے میں اختلاف ڈالا گیا۔ وہ ایک مسئلہ کیا ہے؟ وہ ایک مسئلہ محبت مصطفیٰ ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مسئلے پر امت متفق تھی تب تک یہ تھوڑے تھے لیکن عروج پر تھے۔ آج آپ دیکھیں محبت مصطفیٰ میں ہم نے اختلاف کر لیا، میلاد کی بات ہو تو وہاں اختلاف، معراج کی بات ہو تو وہاں اختلاف، حضور کی شان کی بات ہو تو وہاں اختلاف، حضور کے علم کی بات ہو تو وہاں اختلاف۔ یعنی ہم نے معاذ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مختلف فی بنا دیا، اختلاف کا ایک سبب بنا دیا، حالانکہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے، آپ کا مقام اور آپ کی سیرت کفار کے سامنے اس انداز میں پیش کریں کہ وہ ہمارے نبی کی سیرت کو دیکھیں تو وہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن دوسری طرف ہمارا جو آج کل دور میں رویہ چل رہا ہے وہ کیا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلافی مسئلے میں لے کر آ رہے ہیں، ذات مصطفیٰ کو فرقوں کے بنٹ چلا رہے ہیں، ذات مصطفیٰ پہ ہم اختلاف پہ اختلاف کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ بہت بھیانک کچھ سامنے آ رہا ہے، کچھ آنے والا ہے کہ آج کا نوجوان مسلمان جو اسلام سے بیزار ہو رہا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اپنے آپ کو دور کرتے جا رہے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ جو اختلاف بڑھ رہا ہے نا، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اس سوچ کو ختم کر دیں تو ہم آج بھی حضور کے قریب ہو سکتے ہیں، اور جن لوگوں کی آج یہ سوچ نہیں وہ آج بھی حضور کے قریب ہیں۔ وہ سوچ کیا کہ جو لوگ یہ امت میں مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور ہماری طرح، آپ دیکھیں کہ اس جملے کا، اس عقیدے کا کیسے کیسے اثرات، ہم دنیا میں کیا کچھ کر رہے ہیں اور ہم پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور ہماری طرح۔ اس عقیدے کا، اس نظریے کا کتنا برا نتیجہ نکل رہا ہے، اور امت رسول پاک سے کتنا دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں یار، جو اتھارٹی، جو شان، جو مقام، جو رتبہ، جو درجہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہتے ہیں ایک صحابی نا حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکا، کیا ہوا ہے تجھے؟ کہنے لگے وقعت علی امرأتی وانا صائم، یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اب شریعت کا مسئلہ کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تاجب رقبۃ تعتقها، کیا تیرے پاس کوئی کنیز، کوئی لونڈی، کوئی غلام ہے جس کو تو آزاد کر سکے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی غلام نہیں جس کو میں آزاد کر سکوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین،
کیا تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے؟ جو روزے کی حالت میں جان بوجھ کے اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، کفارہ تو یہی ہے کہ 60 روزے رکھے گا، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا، اس میں کوئی ناغہ نہیں کرے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 60 روزے بھی اکٹھے نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مزدوری کرتا ہوں، میرے پاس طاقت نہیں 60 روزے رکھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل تاجد اطعام 60 مسکینہ، کیا تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس یہ بھی طاقت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ اب یہاں تک تو شریعت کا مسئلہ جس کی اجازت اللہ کے رسول نے آج کے مفتی کو بھی دی ہے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھے تو ان کو یہ مسئلہ بتا دینا، لیکن اب دیکھو کہ آج کے مولوی کا مقام کدھر ہے تو رسول کا مقام کدھر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ ادھر، ابھی بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد کیا ہوا کہ ایک کھجوروں کا ٹوکرا حضور کی بارگاہ میں آیا، کسی نے کھجوروں کا ٹوکرا بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این سائل، وہ جس نے مجھ سے سوال پوچھا تھا وہ کدھر ہے؟ وہ کنارے سے بولے یا رسول اللہ میں نے پوچھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ، جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو، اللہ تیرا کفارہ قبول کر لے گا، اللہ تیرا کفارہ قبول کر لے گا۔ اب وہ صحابی بولے، کہنے لگے افقروا من اہل بیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم پورے مدینے میں میرے گھر سے زیادہ غریب گھاری کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر غریب کوئی ہو تو صدقہ اس کو دوں جا کے، سارے مجھ سے زیادہ امیر ہیں، صدقہ کس کو دوں جا کر؟ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے یہ پچھلے دندان ظاہر ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اطعمہ اہلک، جا گھر جا کر خود بھی کھا لے، اپنے بچوں کو بھی کھلا لے، اللہ تیرا کفارہ قبول کر لے گا، اللہ تیرا کفارہ قبول کر لے گا۔ یاران محبت برادران اسلام، دیکھیں رسول پاک کا مقام کتنا ہے۔ آج کا کوئی بھی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا صدقہ دینے والا خود صدقہ بھی کھا لے تو صدقہ بھی ادا ہو جائے گا، نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ مقام نہیں، لیکن اللہ کے رسول کے پاس مقام ایسا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں، جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں۔ آج لوگ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کر کہہ دیتے معاذ اللہ ہماری طرح، لیکن دیکھو رسول پاک کی شان و عظمت کیسی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، آج جو کہتے ہیں نا ہماری طرح، میں کہتا ہوں ذرا آگ جلاؤ تو صحیح، اس آگ میں اپنا بندہ پھینک کر دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار آگ جلا کر کھڑے ہیں، حضور کا گزر ہو گیا، حضرت عمار ابن یاسر کو کفار آگ میں گرانے لگے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار ابن یاسر کے پاس آئے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا نار کونی بردم وسلاما علی عمار کنتی علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر جیسے ٹھنڈی ہوئی تھی نا، آج میرے غلام عمار ابن یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ صحابہ کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کفار نے عمار ابن یاسر کو آگ میں پھینکا، لیکن آگ نے عمار ابن یاسر کے بال کو بھی بانکا نہ کیا، اتنا نقصان بھی نہ ہوا۔ تو یاران محبت برادران اسلام، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، جب لوگوں نے اپنی زندگی پہ حضور کی زندگی کو قیاس کیا، جب لوگوں نے اپنے مردوں پہ رسول پاک کے وصال کو قیاس کیا، پھر یہ طرح طرح کے فلسفے باہر نکلے۔ اگر ہم دیکھیں نا حضور کی زندگی کو، ہماری زندگی سانسوں کی محتاج ہے، ہماری زندگی آکسیجن کی محتاج ہے، ہماری زندگی دل کی محتاج ہے۔ حضور علیہ السلام کا 2 دفعہ شق صدر ہوا، ایک دفعہ بچپن میں جب 3 سے 4 سال آپ کی عمر مبارک تھی، ایک دفعہ معراج کی رات۔ حضور علیہ السلام فرماتے معراج کی رات مجھے فرشتے حرم میں لے کر آئے، میں نے وہاں پہ وضو کیا، نفل پڑھے، اس کے بعد میرا سینہ چاک کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا۔ آج ہمارا جسم کیا ہے، سینہ کھول دیا جائے تو خون کی ندیاں بہہ جائے، لیکن فرمایا میرا سینہ کھولا گیا، خون کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلا، ایک قطرہ بھی باہر نہیں گرا۔ آپ فرماتے کہ میرے دل کو باہر نکالا گیا۔ آج جب دل کا بائی پاس کیا جاتا ہے، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، بولو تو صحیح یار، آمین۔ اللہ سب کے دلوں کو، زندگیوں کو، آپ جسم کی بیماریوں کو اللہ دور فرمائے۔ یاران محبت کا میرے دل کو نکالا گیا،
آج دل کا بائی پاس کیا جاتا ہے، کتنی مشینریاں اور کیا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل کو نکالا گیا، زمزم میں غسل دیا گیا، ایک کالے گوشت کا لوتھڑا تھا اس کو نکالا گیا اور میرے دل کو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دل باہر تھا، سانسیں بھی چل رہی تھیں، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا، آنکھوں سے۔ جب تک لوگوں نے اپنی زندگی پہ قیاس کیا تو پھر محبت رسول میں فرق آ گیا۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں نا، ہماری زندگی دل کی محتاج ہے، لیکن میرے محبوب کی زندگی نہ دل کی محتاج ہے نہ سانسوں کی محتاج ہے۔ فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا، کانوں سے سن بھی رہا تھا۔ کہتے اتنے میں 2 فرشتے آئے، میزان لگایا، ترازو لگایا، ایک طرف میرے دل کو رکھا گیا، دوسری طرف 10 جنتی نوجوان۔ دنیا میں ایک جو جنتی نوجوان ہے نا، 10 دنیاوی مرد ہوں تو ایک جنتی مرد بنتا ہے، یعنی کہ ایک طرف 100 دنیاوی مرد، 10 جنتی مردوں کی طاقت، ایک طرف میرے دل کو رکھا گیا۔ فرمایا کہ میں نے فرشتے کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا 10 مردوں کی طاقت تھوڑی ہو گئی، رسول کے دل کی طاقت بڑھ گئی، میرا دل وزنی تھا۔ کہا پھر اتنے میں ایک طرف 20 آدمی، ایک طرف میرا دل، میرے دل کی طاقت پھر بڑھ گئی، 20 کی کم ہو گئی۔ کہا ایک طرف 100 آدمی، ایک طرف میرا دل۔ اتنے میں ایک کہنے والا کہہ رہا تھا خدا کی قسم اگر ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے، دوسری پلڑے کے اندر قلب مصطفیٰ کو رکھ دیا جائے، پھر بھی حضور کا وزن زیادہ ہی نکلے گا۔ حضور کا مقام و مرتبہ۔ جب لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کیا نا، اپنے اوپر قیاس کیا، پھر مسائل بنے، پھر محبت رسول میں فرق آیا، پھر امت میں فتنے پیدا ہوئے۔ خدارہ میرے نبی کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، میرے نبی کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرو، میرے نبی کے علم کو اپنے علم پہ قیاس نہ کرو، میرے نبی کی شان کو اپنے شان پہ قیاس نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اب دیکھیں کہ دل جو ہوتا ہے نا، دل کا تو پھر ایک بڑا مقام ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، اس کا بڑا مقام ہوتا ہے جسم کے اندر، لیکن جو ہمارا پسینہ ہے نا، پسینہ یار، پسینے کو، ہمارے پسینے کو کتنی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، پسینے کی بو سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ مسجد میں آنے کا حکم دیا گیا، فرمائے عطر لگا کے آیا کرو، کہیں ساتھ والا نمازی تانگ نہ ہو، فرشتوں کو اذا نہ پہنچے، منہ کو صاف ستھرا کر کے آیا کرو۔ ہمارے پسینے کا یہ حکم ہے، لیکن دیکھو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا اس کی زبان پہ حق بولتا ہے، حق بولتا ہے، شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم کیا کہتے کانا ریح عرق رسولی ریح المسکی، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ تھا نا، یہ پسینہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ پسینہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ تھا، اور کہتے بی ابی و امی لم ار قبلہ ولا بعدہ احدا مثلہ، کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میرے ماں باپ حضور پہ قربان کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ پہلے کوئی دیکھا ہے نہ بعد میں کوئی دیکھا ہے، آپ جیسا نہ پہلوں میں کوئی آیا نہ بعد والوں میں کوئی آیا۔ حالانکہ عمر فاروق اعظم نے قرآن کسی جامعہ میں بیٹھ کر نہیں پڑھا تھا، کسی دارالعلوم کے پاس بیٹھ کر نہیں پڑھا تھا، کسی مفتی اور کسی مجتہد کے پاس بیٹھ کر نہیں پڑھا تھا۔ عمر فاروق نے قرآن پڑھا تھا تو مصطفیٰ کے پاس پڑھا تھا۔ قل انما انا بشر، انہوں نے بھی پڑھا تھا، لیکن انہوں نے پڑھ کر یہ فیصلہ کیا تھا لم ار قبلہ ولا بعدہ احدا مثلہ، کہ نبی پاک جیسا نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ بعد میں کوئی آیا ہے۔ اسی طرح چلو حضرت انس بن مالک کے پاس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ نہ ہم نے کسی عنبر میں خوشبو دیکھی، نہ کسی کستوری میں خوشبو دیکھی، نہ کسی چیز میں خوشبو دیکھی، نہ کسی عطر میں خوشبو دیکھی۔ کہا ساری عنبر ایک طرف، ساری عطریں ایک طرف، ساری چیزوں کی خوشبوئیں ایک طرف پسینہ مصطفیٰ ہو تو پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو ان سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کانا اراقو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہی اللؤلؤ،
کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے پہ جب پسینہ آیا کرتا تھا نا تو آپ کے پیشانی پہ پسینہ ایسے چمکتا تھا جیسے موتی چمک رہے ہیں، جیسے موتی چمک رہے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَرِيحُ عَرَقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب من ریح المسک الازفر، کہتے ہیں عمدہ، مہنگی خوشبو عطر، اس سے بھی زیادہ خوشبو نبی پاک کے پسینے کی خوشبو تھی۔ عمدہ خوشبو سے، عطر سے بڑھ کر خوشبو رسول کے پسینے کی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں آ کر آرام کیا کرتے تھے، آرام کیا کرتے، دوپہر کو قیلولہ کیا کرتے تھے۔ کہا کہ ایک دن حضور گھر میں تشریف لائے تو میری والدہ ام سلیم گھر میں نہیں تھی، کسی نے آ جا کر کہا کہ فقیل لہا ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نائم فی بیتک علی فراشک، اے ام سلیم تیرے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے اور آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ ام سلیم ہے جن کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس جیسا بیٹا کسی کا نہیں، ام سلیم جیسی ماں کسی کی نہیں۔ بولو ذرا محبت سے۔ وہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ جب انس بن مالک کو چھوڑنے کے لیے آئی نا تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں کسی مقام کے لیے نہیں آئی کہ میرا بیٹا خدمت کرے گا تو مقام و مرتبہ مل جائے گا، میں کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں آئی کہ میرا بیٹا کوئی کام کرے گا تو دنیا میں نام کمائے گا۔ کہا یا رسول اللہ میں صرف اپنے بیٹے کو خدمت کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں، میرا بیٹا آپ کا خادم رہے، بس مجھے یہی بات چاہیے، مجھے یہی پسند رہے گا کہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ گھر میں آئیں، دیکھا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جیسے ام سلیم نے دیکھا نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمان مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا جسے بستر چوس رہا تھا۔ حضرت ام سلیم نے کیا کیا، ایک شیشی لے کر آئی، بولو ذرا محبت سے، ایک شیشی لے کر آئی اور اس شیشی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ڈال دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا سوچ کے ڈالا تھا، اپنے جیسا؟ نہ ام سلیم کا عقیدہ دیکھو۔ کہا جب وہ نا اس شیشی کے اندر پسینے کو جمع کر رہی تھی نا، اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول لی، آپ نے ارشاد فرمایا ما ھذا الذی تصنعین، فرمایا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو، شیشی کے اندر پسینے کو اکٹھا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کا پسینہ ہے نا میں اور خوشبوؤں میں ملا دیتی ہوں، ہوتا کیا ہے ساری خوشبو میں سے آپ کے پسینے کی خوشبو آتی ہے، ساری خوشبوئیں ماند پڑ جاتی ہیں، آپ کے پسینے کی خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ فرماتی کیا ہیں، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پسینے سے کرتی یہ ہیں کہ جب کوئی چھوٹا بچہ نا بیمار ہو جائے تو ہم اس پسینے سے برکت حاصل کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام سلیم کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس شیشی کے اندر آپ کا پسینہ ہے نا اس شیشی کو میں ایک برتن میں پانی لیتی ہوں، اس پانی میں یہ شیشی کو رکھ دیتی ہوں، یہ شیشی میں ہلاتی ہوں، پسینہ نہیں ڈالتی پانی کے اندر، بس اس شیشی کو جس شیشی میں آپ کا پسینہ مبارک ہے، یا رسول اللہ میں وہ شیشی پانی میں رکھتی ہوں، میرے پاس کوئی بیمار آ جائے نا میں وہ شیشی رکھ کر شیشی نکال لیتی ہوں، پھر یہ پانی پلا دیتی ہوں، اللہ کریم اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یاران محبت برادران اسلام بتاؤ تو صحیح صحابہ کیا حضور کو اپنی طرح سمجھتے تھے؟ نہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنو ذرا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں وَلَمَّا دَخَلْتُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ لَمْ يَبْقِ مَنْزِلٌ مِّن مَنَازِلِ بَنِي سَعْدٍ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے وہ وقت یاد ہے جب حضور علیہ السلام کو لینے میں مکے کے لیے آئی، جب مکے میں آئی ساری دائیاں مجھ سے پہلے چلی،
اور جناب والا مجھ سے آگے بڑھ گئی، بچے لے کر واپس پلٹ گئی، میں سب سے پیچھے رہ گئی، حضور کو میں نے سواری پہ بٹھایا۔ سارا واقعہ بیان کرتی کرتی آگے کہتی ہے جب میں حضور علیہ السلام کو لے کر اپنے قبیلے میں داخل ہوئی، لم یبقی منزل من منازل بنی سعد، کہتی ہیں بنو سعد قبیلے میں کوئی ایک بھی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر سے رسول کی خوشبو نہ آتی ہو۔ حضور جدھر جدھر سے گزرتے جا رہے تھے وہ گھر حضور کے پسینے کی خوشبوؤں سے معطر ہوتا جا رہا تھا۔ بلکہ ایک اور صحابی کا بیان سنا نا یار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے کہنے لگے یا رسول اللہ غریب ہوں، میرے گھر میں بیٹی کی شادی ہے، کرم فرمائیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس پیسے نہیں کہ میں اپنی بیٹی کو خوشبو بھی لگا سکوں۔ میرے محبوب نے فرمایا ایک شیشی لے کر آؤ۔ جیسے ہی شیشی لائی گئی حضور علیہ السلام نے اپنی پیشانی سے چند قطرے پسینے کے اس شیشی میں ٹپکا دیے، فرمایا جا کر اپنی بیٹی کو لگا دینا۔ اب وہ صحابی جاتے ہیں اپنی بیٹی کو وہ پسینہ لگا دیتے ہیں، جب وہ اپنے گھر میں لے کر جاتے ہیں نا وہ صحابی کہتے ہیں پہلے میرا گھر مشہور تھا کہ یہ غریبوں اور مسکینوں کا گھر ہے، جب سے پسینہ مصطفیٰ میرے گھر میں آیا نا تو سارا محلہ کہا کرتا تھا یہ تو خوشبو والوں کا گھر ہے۔ میرے گھر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یاران محبت برادران اسلام، حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھو نا یار، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، رسول پاک مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے باہر نکلے، آقا کریم علیہ السلام رستے میں بچے کھڑے ہیں، ان کے چہرے پہ ہاتھ لگاتے جا رہے ہیں، سب کے سروں پہ پیار دیتے جا رہے ہیں۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں میری باری بھی آ گئی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، بحر موج سماحت پہ لاکھوں سلام، اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا اور میرے رخسار پہ لگا دیا۔ آپ کہتے ہیں فوجدت لیدہ بردن او ریحن کانما اخرجہا من جؤنۃ عطار، کہتے ہیں کہ رسول پاک نے جب میرے چہرے پہ ہاتھ لگایا نا اس کی ٹھنڈک میں نے ایسی محسوس کی اور ایسی خوشبو محسوس کی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے عطر کی ڈبیا سے ہاتھ نکال کے میرے چہرے پہ لگا دیا ہے، میرے چہرے پہ لگا دیا۔ آج جو کہتے ہیں نا حضور ہماری طرح، میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی تم حضور کی طرح کہاں سے ہو سکتے ہو، تم تو میرے نبی کے پسینے کے برابر نہیں، میرے نبی کے پسینے کے برابر نہیں۔ یاران محبت برادران اسلام، یہ جو ہے نا نکتہ نوجوان بالخصوص توجہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری زندگی کا مطالعہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا مطالعہ کرو، لیکن یہ زاویہ سوچ کے وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اگر ہم جیسے سمجھ کے کرو گے نا پھر در رسول سے دور ہو جاؤ گے، اگر یہ سوچ کے کرو گے نا وہ ہم جیسے نہیں۔ کچھ لوگ یہ آیت بڑی اچھالتے قل انما انا بشر مثلکم، میں کہتا ہوں یہ پوری آیت پڑھ کے دکھاؤ، پوری آیت پڑھ کے۔ کیا یہاں پہ آیت ختم ہو گئی؟ نہیں، اس پوری آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے محبوبہ فرما دیجئے میں تمہاری طرح ایک ایسا بشر ہوں جس پر اللہ کا قرآن آتا ہے۔ بولو ذرا محبت سے۔ تو کیا یہ آگے جو اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب پہ وحی آتی ہے، کیا پھر بھی حضور ہماری طرح؟ سمجھو اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے محبوب آپ کہہ دیں کہ امتی اور نبی اب برابر ہی ہو گیا، معاذ اللہ بڑا بھائی بن گیا اور چودھری بن گیا، نہ نہ نہ، اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ جیسے تم 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہ کے آؤ نا، میرا محبوب بھی رہ کے آیا ہے۔ جیسے تمہارے 2 ہاتھ ہیں نا، میرے محبوب کے بھی 2 ہاتھ ہیں، لیکن تمہارا رہنا اور تھا، میرے نبی کا رہنا اور ہے۔ تمہارے ہاتھ اور ہیں، میرے نبی کے ہاتھوں کی شان اور ہے۔ تمہاری آنکھیں 2 ہیں، میرے نبی کی بھی 2 آنکھیں ہیں، 3 نہیں ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کی بھی 2 ہی آنکھیں ہیں، لیکن تمہاری آنکھیں یہ ہے کہ دیوار تک دیکھتی ہیں، میرے نبی کی آنکھیں وہ ہیں آنکھ اٹھائے تو عرش سے بھی پار دیکھتی ہے، پار دیکھتے۔ تو خدا کی عزت کی قسم اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کا جلوہ، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا کردار، آپ کا نور، آپ کی بشریت، آپ کے معجزے، آپ کی رفعت، آپ کا معراج، آپ کی میلاد، اگر کوئی حضور علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی کو پڑھے نا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور مچل کر وہ یہی کہے گا کہ خدا کی عزت کی قسم، میرے محبوب کے قبیلے جیسا قبیلہ کوئی نہیں، میرے محبوب کی اہل بیت جیسی کسی کی اہل بیت نہیں، میرے محبوب کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، میرے محبوب کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، میرے محبوب کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں، میرے محبوب کے اصحاب جیسے کسی کے صحابہ نہیں، میرے محبوب کے یاروں جیسے کسی کے یار نہیں، میرے محبوب کی امت جیسی کسی کی امت نہیں، میرے محبوب کے میلاد جیسا کسی کا میلاد نہیں، میرے محبوب کی معراج جیسی کسی کی معراج نہیں، میرے محبوب کی نبوت جیسی کسی کی نبوت نہیں، میرے نبی کی رسالت جیسی کسی کی رسالت نہیں، میرے محبوب کے اٹھنے جیسا کسی کا اٹھنا نہیں، میرے محبوب کے بیٹھنے جیسا کسی کا بیٹھنا نہیں، میرے محبوب کے سونے جیسا، بولو 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 ذرا۔ سیدہ عائشہ کیسے کہتی ہے میرے محبوب نے فرمایا، عائشہ جب میں سوتا ہوں نا آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے، میرے محبوب کے سونے جیسا کسی کا سونا نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے جیسا کسی کا اشارہ نہیں۔ اے کائنات والو سن لو، میرے نبی کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں، میرے نبی کے مدینے جیسا کسی کا مدینہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں، بالخصوص نوجوان جو آج ہر طرف کہتے جی وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ محبت مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جاؤ یار، محبت مصطفیٰ جہاں سے ملے، محبت مصطفیٰ کی خوشبو کو اپنی زندگی بنا لو، محبت مصطفیٰ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، جہاں سے محبت مصطفیٰ ملے صرف ادھر ہی جاؤ، جس سے محبت مصطفیٰ کی خوشبو نہیں آتی اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ امت کسی مسئلے پر اکٹھی ہو سکتی ہے تو صرف وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر ہم محبت مصطفیٰ میں اختلاف کرتے گئے تو فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ کم ہے، ہمارے ساتھ اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ جو کشمیر میں ہوا وہ کم ہے، ہمارے ساتھ اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ خدارہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر جوان تک، سب محبت مصطفیٰ کو اپنی زندگی بنا لو۔ آکسیجن ہمارے لیے اتنی ضروری نہیں جتنی محبت مصطفیٰ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔